پشاور میں سرکاری ملازمین کا اسمبلی کے باہر دھرنا، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، مظاہرین اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام، ملازمین وفاقی کی طرز پر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کا مطالبہ، صدر امپلائیز گرینڈ الائنس نے دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت بلوچستان نے صوبے بھر میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی، ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، کالے شیشوں والی گاڑیوں اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کا پہلا مارکہ پاکستان کے نام، میزبان ٹیم کو 14 رنز سے شکست دے دی۔ 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنا سکی۔ محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو پیویلین بھیجا۔ شاہین آفریدی اور سفیان مقیم نے ایک وکٹ حاصل کی۔ 3 میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل، دوسرا میچ اتوار کو ہوگا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کا قتل، بیٹا زخمی، سینئر وکیل کو نماز جنازہ میں شرکت کے دوران گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ GTV نیوز نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ ملزم مقتول کے سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا۔ ملزم نے چند ماہ پہلے بھی خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کیا تھا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق ملزم نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے والد کو خواجہ شمس الاسلام نے 2021 میں قتل کروایا تھا۔ خواجہ شمس الاسلام کی نماز جنازہ ڈیفنس میں ادا کر دی گئی۔ وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت، پولیس کا ملزم کی گرفتاری کے لیے FIA سے رابطہ، ملزم عمران آفریدی کا نام PNLI میں ڈالنے کی سفارش۔ قتل کے الزام میں سکندر آباد کے علاقے سے 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ انچارج CTD راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ مقتول کو ایک گولی لگی جو دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ کراچی بار کا واقعے کے خلاف آج سے ہڑتال کا اعلان، وکلاء کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ کانفرنس میں ملک کی موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے۔ کسان تباہ حال، تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش، ہائیبرڈ نظام ملک سے اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تمام جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تحریک تحفظ آئین کی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ، بانی PTI اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ اپوزیشن رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ اعلامیہ پڑھتے ہوئے کہا، ملک میں بے روزگاری کی شرح 22% تک پہنچ چکی ہے، ملک میں کاروباری طبقہ سرمایہ باہر لے جا رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی۔ فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی۔ آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگ کے سامنے رہیں۔ تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے پھر مذاکرات کی خواہش کا اظہار، چیئرمین PTI نے کہا 5 اگست کو شہر احتجاج ہوگا، فی الحال احتجاج صرف ایک ہی دن کا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے، تحریک انصاف ملک میں حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، فیصلہ سازوں سے التجا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہم سے بات کریں۔ یہ جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کا غریب 78 سال سے محکوم ہے، پاکستان کے غریب کو 78 سال سے دھمکایا جا رہا ہے۔ کل کے 2 دن تاریخ تھے، سزائیں آئیں اس انداز میں کہ جس کا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں تصور نہیں ہے، کسی مہذب ملک میں اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو جو فیصلہ ساز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ بانی PTI کے بیٹے قاسم اور سلیمان کا ویزوں کے لیے پاکستان ہائی کمیشن سے رجوع۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ بانی کے بیٹوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزوں کے لیے درخواست دی ہے۔ سفیر نے بتایا ہے کہ وہ اسلام آباد میں وزارت داخلہ سے منظوری کی منتظر ہیں۔ اپوزیشن والے ذہنی بیماری کا شکار، اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں، اپوزیشن والے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔
ناکامی پی ٹی آئی والوں کا مقدر ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لفظی گورباری، کہا تحریک انصاف والے شرطیں لگاتے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی، حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔